أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 191 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کی تلاوت کی گئی۔ 275 لفظی ترجمے کی جانب توجہ فرمائیے کہ الذین، وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، الربا سود، لا یقومون وہ نہیں اٹھیں گے، الا مگر، مطلب اٹھیں گے اس حالت میں، کما اس شخص کی طرح جو یقوم الذی، جو اٹھیں گے، یتخبطہ، کہ جس کو پاگل بنا دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر۔ ذالک بانہم، یہ کیفیت اس لیے ہوگی کہ قالو، انہوں نے کہا، انما البیع، کہ بے شک بیع، کاروبار تو، مثل الربا، سود ہی کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے، البیع، بیع کو، خرید و فروخت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ فمن جاءہ، پس جس کے پاس آئے، موعظۃ، نصیحت، من ربی، اس کے پروردگار کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ اس سے باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ ومن عاد، اور جو شخص لوٹ کر وہی دوبارہ کام کرے گا، تو فاولئک، پس ایسے ہی لوگ، اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کا پورا ترجمہ یوں ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان، جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سود سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف، اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں مسلسل 6 آیتوں میں سود سے متعلق مختلف باتیں بیان کر رہے ہیں، جس میں وعدے بھی ہیں، جس میں وعیدیں بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، کیفیات بھی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں بتائی ہیں، 2 اہم باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں سود کو حرام قرار دیا ہے، صاف صاف، احل اللہ البیع وحرم الربا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، بیچنا خریدنا یہ تو حلال کاروبار ہے، تجارت ہے، لیکن سود حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ بھی تو ایک پیسے سے پیسہ لینا، یہ بھی نقد کے تبادلے کے لیے ہوتی ہے، کاروبار کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس سے کمائی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بیچی جاتی ہیں، اس میں کاروبار درست ہے، اس میں جو منفعت آتی ہے وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، سود کو، اور کاروبار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ ایک بات تو یہاں یہ، دوسری بات یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، جو سخت ترین وعید کی بات ہے کہ دنیا میں جو لوگ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جب قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ وہ شخص جس کو شیطان نے لپٹ کر خبتی اور مدہوش بنا دیا ہو۔ وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھیں گے، مدہوش ہو کر اٹھیں گے، مبہوت ہو کر رہ جائیں گے، ان کے ہوش حواس ختم ہو چکے ہوں گے، ان کا دماغ کام کر نہیں رہا ہوگا، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوں گے، پاگل آدمی کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ سود کے کھانے کی سزا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے پیٹ گھروں کی طرح سے تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ سود کے بارے میں مشرکین یہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم کوئی سامان خرید کر کے نفع کماتے ہیں، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو کیا حرج ہے؟ تو قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ سامان تجارت کا مقصد یہ کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن نقدی پیسہ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا کہ اسے سامان کی طرح سامان تجارت بنا کر اس سے نفع کمایا جائے۔ نقدی تبادلے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ضروری چیزیں جو ہے وہ خریدی جا سکے اور بیچی جا سکے۔ نقدی سے تبادلہ کر کے اسے بذات خود نفع کمانا یہ سود ہے، اور قرآن مجید نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہلو پر غور کریں۔ اس آیت میں صاف طور پر یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ چونکہ یہ بات بھی بتا دی گئی ہے جس میں فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما لم سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ بھئی سود تو حرام قرار دے دیا گیا، لیکن سود کا سلسلہ تو پہلے چل رہا تھا، اب تک جو سودی کاروبار ہوا اس کا کیا حکم ہے؟ جو سود سے پیسے مل گئے اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے اب تک جو کچھ ہو گیا، جس کے پاس فَوَنْجَاءُ مَوْعِظَةٌ، جس کے پاس نصیحت آ گئی، یعنی سود کے بارے میں حکم آ گیا اس کے پروردگار کی طرف سے، اور اس حکم کی وجہ سے، نصیحت کی وجہ سے فَانْتَهَا، وہ باز آ گیا اس سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، پہلے جو کچھ کے اس سودی رقم اس کو پہلے مل گئی، بس وہ اسی کے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے ہاں۔ لیکن حرمت کے اس فیصلے کے بعد جو کوئی ومن عادہ دوبارہ لوٹ کر وہی کام کرے گا، اس کو جاننا چاہیے کہ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ دوزخی بنے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله